ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. تو جو فرقہ امام موسیٰ کاظم کو امام ماننے والا بنا امامیہ جعفریہ میں، انہوں نے بھی ایک قول وضع کیا. انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ میرے بعد تمہارا اگلا امام صاحب تورات کے نام پر ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے نام پر. ایک نے کہا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے نبی کے نام پر محمد اس کا نام ہوگا. دوسرے فرقے نے کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے نام صاحب تورات کے نام پر ہوگا. تو وہ امام موسیٰ تھے، موسیٰ کاظم، سو انہوں نے سیدنا امام موسیٰ کاظم کو امام مانا. تو ایک اور فرقہ وجود میں آ گیا. تو اب دیکھیے ہر ایک فرقے کی بنیاد امامت تھی، اور ہر ایک کی امامت کی بنیاد دعوی وصیت پر تھی، اور اس پر کوئی اجماع نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا. 300 سال اختلافات رہے. چنانچہ نیا فرقہ جنہوں نے سیدنا امام موسیٰ کاظم کو امام مانا، اس کا نام موسویہ رکھا گیا. امامیہ جعفریہ میں سے ایک اور فرقہ نکلا، پھر موسویہ بن گیا. امام محمد کو امام ماننے والے شمیتیہ کہلائے، شمیتیہ. ایک اور فرقہ بھی بنا امام جعفر صادق کے بعد شیعہ کا، اسماعیلیہ. آپ کے ایک صاحبزادے اسماعیل بھی تھے، تو کئیوں نے کہا کہ نہیں، امام جعفر صادق کے بعد امام حضرت اسماعیل ہیں بن جعفر الصادق. وہ اسماعیلیہ آپ جانتے ہیں، آج تک وہ ایک اسماعیلیہ فرقہ ایک چلتا ہے. یہ بھی اسی دن پھوٹا. ایک ہی وقت میں امام جعفر صادق کے جتنے صاحبزادے تھے، ہر ایک کو امام ماننے والے ایک ایک فرقہ بن گئے. امام موسیٰ کاظم کو امام ماننے والا ایک فرقہ بنا، امام عبداللہ بن جعفر الافتح کو امام ماننے والا ایک فرقہ بنا، امام جعفر صادق کے صاحبزادے امام محمد بن جعفر کو ماننے والا ایک فرقہ بنا، حضرت اسماعیل بن جعفر صادق کو ماننے والا ایک فرقہ بنا. الغرض جتنے صاحبزادے تھے، ہر ایک نے الگ الگ امام ہر ایک بیٹے کو بنایا، صاحبزادے کو، اور وہ پھر روایات بنائی. پھر جو سیدنا امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہوئے، اس فرقے کو اس وقت موسویہ کہا جاتا تھا. انہوں نے بھی روایت بنا دی کہ تمہارا جو صاحب اور قائم ہوگا وہ صاحب تورات کے نام پر ہوگا. پھر اس کے بعد جب امام موسیٰ کاظم کی وفات کا وقت آیا، سنیے، اس کے بعد پھر فرقے بن گئے. ایک فرقے نے کہا کہ پھر ان کا وصال نہیں ہوا، ان کی موت نہیں ہوئی، یہ غیبت میں گئے. تو ہر امام کے بعد عقیدہ غیبت آیا کہ یہ غیب ہو گئے اور یہ دوبارہ آئیں گے. تو یہ عقیدہ، اس کو الواقفہ کہتے ہیں. اس عقیدے کو شیعہ موسویہ الواقفہ، یعنی توقف کیا. انہوں نے کہا غیبت ہو گئی امام موسیٰ کاظم کی اور دوبارہ ظہور ہوگا. اور دوسرا فرقہ موسویہ قطعیہ بنا. انہوں نے کہا کہ نہیں، قطعی طور پہ آپ کا وصال ہو گیا، واپس نہیں آئیں گے، لہذا ان کے بعد اب اگلا امام ہوگا. تو امام موسیٰ کاظم کے بعد یہاں تک 6 امام ہو گئے تھے. سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، پھر امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم. 7 امام ہو چکے تھے. 7 اماموں تک اثنا عشریہ وجود میں نہیں آئے تھے. آج جو شیعہ مسلک ہے اثنا عشریہ، یہ 7ویں امام تک وجود میں نہیں آیا تھا کہ یہ 12 امام ہوں گے. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وصال تک یہ 12 امام ان ناموں کے ساتھ وجود میں نہیں تھا. اس وقت تک یہ فرقے تھے جو سارے گن کے بتا دیے. پھر جب سیدنا امام موسیٰ کاظم کے وصال کے حق میں جو طبقہ ہوا کہ ان کی وفات ہو گئی، اب اگلا امام آئے گا، تو اگلے امام کے لیے پھر اختلافات ہوئے. پھر جو 12 اماموں کو ماننے والے، ان میں پھر فرقے بنے. تو سیدنا امام موسیٰ کاظم کے بعد معروف ایک فرقہ بنا کہ انہوں نے کہا امام موسیٰ کاظم کے بعد سیدنا امام علی رضا خلیفہ ہیں، جن کا مزار اقدس مشہد میں ہے. امام علی رضا کو خلیفہ مانا. پھر اس کے بعد جیسے ہے امام علی رضا کے بعد امام محمد التقی الجواد، ان کے بعد امام علی بن محمد النقی، 10ویں اور 11ویں امام حسن العسکری، اور 12 پھر سیدنا امام محمد المہدی.
مگر امام موسیٰ کاظم کے بعد پھر ایک فرقہ اور بنا. ایک نے تو مانا امام علی رضا کو امام، ایک فرقہ اور بنا شیعہ امامیہ کا. انہوں نے کہا جعفریہ کا کہ نہیں، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا نہیں ہیں بلکہ امام احمد بن موسیٰ کاظم وہ امام ہیں. تو ان کے ایک بھائی تھے احمد، ایک بیٹے تھے علی امام موسیٰ کاظم کے، علی رضا علیہ السلام، ایک بیٹے تھے ان کے احمد بن موسیٰ کاظم. تو ایک فرقے نے کہا کہ نہیں، امام اب احمد بن موسیٰ کاظم یہ امام ہیں، تو یہ ایک الگ فرقہ بن گیا. پھر اسی طرح جب امام علی رضا کے بعد امام محمد التقی الجواد کا آ گیا، ان کو امام مانا امام محمد التقی الجواد. تو ایک طبقے نے امام محمد التقی الجواد کے بعد ان کے شہزادے صاحبزادے سیدنا امام علی النقی کو امام مانا، جو معروف روایت چلتی ہے آج کل شیعوں میں، علی النقی کو. دوسرے نے ان پر اختلاف کیا، ایک اور فرقہ بنا. انہوں نے کہا کہ علی نقی امام نہیں محمد تقی جواد کے بعد، بلکہ موسیٰ بن محمد الجواد امام ہے، ان کے حق میں وصیت ہے. تو موسیٰ بن محمد الجواد وہ بن گئے، ایک امام علی نقی کے حق میں ہو گئے. پھر جب سیدنا امام علی نقی کا وصال ہوا تو ایک گروہ نے جو معروف ہے امام علی نقی کے بعد امام حسن عسکری کو امام مانا، 11ویں امام. مگر اسی وقت ایک فرقہ پھر پھوٹ ہو گئی، ایک فرقہ اور ہو گیا. انہوں نے کہا کہ وصیت امام علی نقی نے امام حسن عسکری کے حق میں نہیں کی بلکہ جعفر بن علی النقی کے حق میں کی. تو ایک اور فرقہ جعفریہ بن گیا کہ امام علی نقی کے بعد اب امام حسن عسکری امام نہیں بلکہ جعفر بن علی النقی امام ہے. تو ہر کوئی وصیت کا دعویٰ کرتا تھا، ہر کوئی امامت کا دعویٰ کرتا تھا. تو انہوں نے 11واں امام آگے جعفر بن علی النقی کو مانا. تو جو طبقہ امام حسن عسکری کو مانتا تھا پھر یہ آگے چلے، ایک اور فرقہ بن گیا. انہوں نے کہا کہ جعفر بن علی بھی امام نہیں اور امام حسن عسکری بھی امام نہیں. اس نے کہا کہ ایک اور بیٹے تھے امام علی النقی کے، ان کا نام تھا محمد بن علی. انہوں نے کہا وہ امام ہے. تو ایک فرقہ محمد بن علی النقی کو امام ماننے لگا. چلتے رہے، ایک اور فرقہ وجود میں آ گیا. ایک اور صاحبزادے تھے امام علی النقی کے، ان کا نام تھا حسن. یہ ایک بیٹے تھے جو حسن عسکری، جو میں نے آپ کو بتا دیا، حسن العسکری. ایک نے محمد کو مانا، ایک نے جعفر کو مانا، ایک نے حسن العسکری کو مانا. تو اس طرح علی حاصل قیاس جب پھر ان کی امبات اور وصال ہوئے تو پھر اختلاف ہو گئے. جب سیدنا امام حسن عسکری کا وصال ہوا پھر 11ویں امام کا، ان کے بعد پھر شیعہ حضرات کے 11 فرقے بن گئے. امام حسن عسکری کے وصال کے بعد پھر امامت کے اوپر کہ کون امام ہے نیکسٹ، 11 فرقے بنے. اور ہر کوئی دعویٰ کرتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ امام حسن عسکری کی وصال نہیں ہوئی، غیبت ہے، دوبارہ ظہور ہوگا. وہی بات ہر امام کے لیے کہی گئی، دوبارہ ظاہر ہوں گے. ایک نے کہا، یعنی وہ کہتے تھے لم یمت وہو القائم، فوت نہیں ہوئے، قائم ہیں، غائب ہیں، دوبارہ آئیں گے. ایک نے کہا نہیں ان الحسن مات، وفات ہو گئی. ایک فرقہ کہتا تھا وفات ہو گئی مگر دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ قائم ہوں گے. تیسرے فرقے نے کہا کہ نہیں، حسن عسکری وفات پا گئے، زندہ نہیں ہوں گے. اب ان کا جانشین نیا امام جعفر بن حسن العسکری ہے. یہ بات ہو رہی ہے امام محمد المہدی کے مقابلے میں. اب اتنے امام 11 فرقے بنے. وہ مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اولاد گئے، کوئی ان کے بھائی کو دیتا، کوئی بھتیجے کو دیتا. کئی مانتے تھے نہیں ان کی اولاد تھی، جیسے سیدنا امام محمد مہدی کے بارے میں ایک عقیدہ شیعہ حضرات کا معروف عقیدہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے اپنے بھائی جعفر بن حسن عسکری کو امامت دی، تو جعفر بن حسن عسکری امام ہوں گے. الغرض اس طرح دعوے چلتے رہے اور دوسرے فرقے ان کا انکار کرتے رہے. اور پھر معروف طبقہ، اتنے میں پھر وہ جنگیں ختم ہو گئیں، آہستہ آہستہ دعوے دار فرقے وقت کے ساتھ ساتھ جو فرقے ختم ہوتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ، ایک فرقہ جو امام حسن عسکری کے بعد امام محمد المہدی کو 12واں امام مانتا تھا، گریجولی یہ سروائیو کر گیا. آہستہ آہستہ چونکہ پھوٹ ہو گئی نا، پھر آگے انہوں نے 11 امام بنے، پھر ہر ایک کے بعد ان کے آگے وسیع اور نئے خلیفے، پھر آگے خلیفے، پھر اختلاف در اختلاف در اختلاف، تو آہستہ آہستہ پھر ڈیزالو ہو گئے.
ختم ہو گئے. تو اس طرح 300 سال کے عرصے میں یہ سارا کنسپٹ سیٹل ہوا. تو یہ تمام فرقے بنے تھے وہ فرقے اپنے اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اور ان کا وجود نہ رہا، اور ان کی جگہ یہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کو 12واں امام سمجھنے والا یہ جو ایک فرقہ تھا، یہ اثنا عشریہ، یہ سروائیو کر گیا. اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ 12 اماموں کا یہ جو عقیدہ ہے یہ مولا علی شیر خدا کے وقت سے چلے آ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ امام حسن عسکری کی وفات کے بعد بھی 11 دعوے دار امامت و خلافت کے تھے اور فرقے تھے یا عقائد الگ تھے، اور یہ بعد میں سروائیو کیا. تو اس 300 سال کے عرصے کے دوران اور اس کے بعد یہ ڈیولپ کرتے رہے عقیدہ امامت اور عقیدہ خلافت. جب یہ ڈیولپ ہو گیا 3 صدیاں لگیں اس کے ارتقاء میں، اس کی تشکیل میں، اور آپ نے ساری ہسٹری دیکھ لی. جب یہ بن گیا تو پھر یہ کنسپٹ بعد میں بنے کہ یہ امام وصیت سے ہوتے ہیں، منصوص من اللہ ہوتے ہیں، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا. اب باقیوں کو ساروں کو ایلیمینیٹ بھی تو کرنا ہے نا. یہ جو 300 سال تک اہل بیت اطہار کے، بنو ہاشم کے، حسنی، حسینی، علوی، فاطمی، یہ جو اتنے دعوے ہوئے تو ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے تاکہ پورا کیس کلیئر ہو. تو یہ سارے کنسپٹ بعد میں بنے کہ جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہوگا، جہنمی ہوگا، جو ان کی امامت کو نہ مانے وہ کافر ہوگا، اور یہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں اور یہ معصوم ہوتے ہیں، اور جو امام ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے. اب سوال ہوا کہ 300 سال تک جو امام تھے وہی خلیفہ ہوتا ہے، تو وہ تو کوئی خلیفہ بنا ہی نہیں ان میں سے. کسی نے جہاد ہی نہیں کیا خلافت کے لیے. بنو امیہ، بنو عباس کو چیلنج نہیں کیا سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بعد 11 ائمہ تک. تو کیسے ہوتا ہے؟ تو تب تقیہ کا عقیدہ وضع کیا گیا. تقیہ کہ وہ تقیہ کرتے تھے، وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور جان بوجھ کے جنگ نہیں لڑی، مقابلہ نہیں کیا، مگر مانا نہیں ان کو اور چھپایا. اب یہ تقیہ بھی ضرورت بن گئی ان کے خروج نہ کرنے اور 11 اماموں کے اپنے اپنے وقت کے عمراء ظالم جابر حکمرانوں کے خلاف جو جہاد کے لیے نہ نکلنے کی وجہ سے جو الزام لگتا تھا، جو دیگر اہل بیت کے جو امام نکلتے تھے جہاد پر وہ الزام لگاتے تھے ان پر کہ گھر میں بیٹھنے والا امام نہیں ہو سکتا، جہاد کے لیے جب تک خروج نہ کیا جائے امامت نہیں ہو سکتی، جہاد کو شرط قرار دیتے تھے. جب 300 سال تک وہ جہاد کے لیے نکلتے رہے، اب ان کو جب نگیٹ کرنا ہے کہ وہ امام نہیں، اور وہ امام ہے معصوم اور منصوص جو باہر نہیں نکلے، تو تب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تقیہ کا ایک عقیدہ بنانا پڑا کہ انہوں نے تقیہ کیا اور خاموش رہے، مانا نہیں ان کا، اور یہ تقیہ اس کا حصہ بن گیا. دوسرے جو خروج کرتے رہے وہ رد ہو گئے. تو دیکھیے جب یہ سارا عقیدہ امامت اور خلافت کا اس طرح وجود میں آ گیا تو اس کا اطلاق پھر اہل بیت اطہار کے ان بزرگوں پر بھی کیا، اور پھر اس کا اطلاق چونکہ پہلے امام مولا علی شیر خدا کو اس معنی میں سمجھا گیا، جبکہ اس معنی میں مولا علی شیر خدا نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا تھا اور اپنی پوری زندگی میں کسی ایک خطبہ میں ایک کلمہ بھی ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ اس معنی میں امام کو منصوص ہوتا ہے اور میں وہ منصوص امام ہوں اور امام معصوم ہوں، اور میری وصیت کے ساتھ میری امامت تھی اور جو چھین لی گئی وہ کافر ہو گئے. مولا علی شیر خدا نے ایک کلمہ پوری زندگی میں نہیں کہا، نہج البلاغہ سمیت یہ ان کی اپنی کتابوں میں. امام حسن نے نہیں کہا، امام حسین نے نہیں کہا. جب یہ عقیدہ وضع ہو گیا تو اس کے وضع ہونے کے بعد اب پھر یہ جو اس عقیدے کے خلاف جو نتائج بنتے تھے وہ نتائج پھر ساروں پر تھوپ دیے گئے. ایک منطقی نتیجہ بنتا تھا کہ اس لحاظ سے جب امامت کا مطلب یہ ہے کہ جو امام ہو وہی خلیفہ ہو اور وہ منصوص من اللہ ہے اور وصیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اس کو امامت کا حق نہ دے، جو اس کے خلاف جس کی امامت اور خلافت کا اعلان ہو وہ غصب کرنا ہے، اور غصب کرنے والے چونکہ منصوص امامت و خلافت کو غصب کر رہے ہیں معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے. یہ پوری کڑی سے کڑی بنتی چلی گئی جو 300 سال کے بعد وجود میں آئی. 300 سال کے بعد